بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کے 4 سفر، اس کا پہلا حصہ، اور آج اس کی قسط نمبر 18۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی دہلی ایک مایہ ناز تعلیمی ادارہ۔ انڈیا جانے سے پہلے مجھے جن مقامات پر جانے کا شوق تھا، ان میں ایک انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی IIT دہلی بھی تھا، جسے عرف عام میں IIT دہلی کہتے ہیں۔ جانے سے پہلے میں نے ڈاکٹر کھتری صاحب، جو کہ ٹیکسٹائل کے شعبہ کے سربراہ تھے، سے رابطہ کیا اور ان کے ہاں آنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میرا تعلق بھی ٹیکسٹائل سے ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ پاکستان سے ٹیکسٹائل سے تعلق رکھنے والا کوئی پروفیسر ہمارے پاس آئے۔ آج میں نے جن جگہوں پر جانا تھا، ان میں ایک IIT دہلی کا ٹیکسٹائل ڈپارٹمنٹ بھی تھا۔ میں صبح 10 بجے کے قریب IIT دہلی پہنچ گیا۔ پہلی نظر میں جو میں نے دیکھا، اس سے میرے ذہن میں موجود ادارے کے تصور کو تھوڑا سا دھچکا لگا۔ میرا خیال تھا کہ جتنا بڑا نام ہے، اسی طرح کی عالیشان عمارت بھی ہوگی، بہت بڑے بڑے لان ہوں گے، رنگ برنگی عمارت ہوں گی، جیسا کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہمارے پنجاب یونیورسٹی ہے۔ جب میں اس کے مین گیٹ سے اندر آیا تو اہم بات جو مجھے اس ادارے میں نظر آئی، وہ یہاں کی سادگی تھی، جس سے میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ مجھے لگا شاید اس ادارے کی صرف شہرت زیادہ ہے، لیکن علم کے میدان میں اس کی کارکردگی بھی شاید سادہ سی ہوگی۔ انہی خیالات کے ساتھ میں ٹیکسٹائل ڈپارٹمنٹ چلا گیا۔ مجھے ڈاکٹر صاحب نے خوش آمدید کہا۔ یہ ٹیکسٹائل سے متعلقہ پاکستان کے کسی بھی پروفیسر کا ان کے ادارے کا پہلا دورہ تھا۔ میں ان سے ٹیکسٹائل کی تعلیم اور ریسرچ کے بارے باتیں کرتا رہا۔ اس ادارے میں ایک اور صاحب بھی کام کرتے ہیں، جن کا نام ڈاکٹر سید اشتیاق ہے۔ اس دن وہ وہاں موجود نہیں تھے، اس لیے ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ٹیکسٹائل ڈپارٹمنٹ کے بارے بتاؤں، میں علمی دنیا کی خوبصورت اور سچی کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب جن کا نام NM سرکار تھا، وہ وائسرائے کی قائم کردہ ایجوکیشنل کمیٹی کے ممبر تھے۔ یہ تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے 1945 میں حکومت ہند کو یہ تجویز پیش کی کہ ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنایا جائے۔ اس دوران تقسیم ہند کا واقعہ رونما ہو گیا اور یوں اس تجویز پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ چند سال کی تاخیر سے 1950 میں مغربی بنگال کے ایک صنعتی شہر کھڑگپور میں پہلا انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بنایا گیا۔ اس ادارے نے اپنے علاقے کے لوگوں کی بے حد خدمت کی۔ اس کی کامیابی دیکھ کر حکومت ہند نے اس طرح کے مزید ادارے بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے اس مقصد کے لیے مغربی ممالک اور روس سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان ممالک نے ایسے ادارے بنانے کے لیے دل کھول کر تعاون کیا۔ روس کی مدد سے سب سے پہلا ادارہ IIT بمبئی بنایا گیا۔ اس کے بعد مغربی جرمنی، امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے مدراس، کانپور اور دہلی میں ایسے ادارے بنائے گئے۔ ابتدا میں ان کی تعداد 6 تھی، لیکن 2004 کے بعد 10 مزید ایسے ادارے بنائے گئے۔ اس طرح بھارت میں اب انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے نام سے 16 ادارے موجود ہیں۔ IIT دہلی کے تمام تر معاونت برطانیہ نے فراہم کی تھی اور 1959 میں پرنس فلپ نے اس کا سنگ بنیاد رکھا اور صرف 2 سال بعد 1961 میں یہاں پر پہلا داخلہ ہوا۔ علمی دنیا میں ان اداروں کی اب کیا پوزیشن ہے، یہ جاننے کے لیے کوالٹی سٹینڈرڈز کے مطابق دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کے فہرست جو حال ہی میں شائع ہوئے کو دیکھتے ہیں۔ اس فہرست سے پتہ چلتا ہے کہ IIT بمبئی 152 نمبر پر ہے اور IIT دہلی 182 نمبر پر، انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس 184 نمبر پر، IIT مدراس 271 نمبر پر، IIT کھڑگپور 281 نمبر پر اور IIT کانپور 291 نمبر پر ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کے ان 6 IITs میں سے 5 کا شمار دنیا کی پہلی 300 یونیورسٹیز میں ہوتا ہے، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھارت کے اندر اور بھارت سے باہر بھی ان اداروں نے علم کی دنیا میں کتنا بڑا نام کمایا ہے۔ اس لسٹ میں پاکستان کی ایک یونیورسٹی نسٹ کا نمبر 400واں ہے۔ اس میں ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے جو ہمیں سیکھنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم بھی دنیا میں باعزت طریقے سے زندہ رہنے کی خواہش رکھتے ہیں تو IIT کی طرز پر بھی ہمیں ادارے بنانا ہوں گے۔ IIT کے بارے میں مزید معلومات ان کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ اس یونیورسٹی کا ٹیکسٹائل ڈپارٹمنٹ بھی علم کی دنیا میں ایک نمایاں حیثیت کا حامل ہے۔ کھتری صاحب نے بتایا کہ ان کے شعبوں میں 16 PhD ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں۔ یہ 1996 کی بات ہے
جب پاکستان کی پہلی ٹیکسٹائل یونیورسٹی بنی تھی۔ یہ بھی کوئی نئی یونیورسٹی نہیں تھی بلکہ ٹیکسٹائل کالج فیصل آباد، جس کا سنگ بنیاد 1959 میں صدر ایوب خان نے رکھا تھا، کو ہی اپ گریڈ کیا گیا تھا۔ میری تعلیم بھی اسی کالج سے ہے۔ اس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ ملنے سے پہلے یہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کو ڈگری انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور جاری کرتی تھی۔ جب کھتری صاحب نے مجھے اپنی لیبز دکھائیں تو مجھے عمارت کی سادگی بھول گئی اور مجھ پر ان کے علم کی گہرائی کا بہت گہرا اثر ہوا۔ میں نے ان کے طالب علموں کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارا۔ اس وقت میں بھی لاہور میں واقع UND میں پڑھاتا تھا، اس لیے ہمارے درمیان باہمی دلچسپی کے کئی موضوعات۔ میں نے ٹیکسٹائل ڈپارٹمنٹ میں ہونے والی ریسرچ کا جائزہ لیا۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہمارے اور ان کے تعلیمی کام کے درمیان میں بہت واضح فرق ہے جسے پاٹنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس وقت IIT دہلی کو ایک مکمل آزاد اور خود مختار ادارہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ ادارہ 30% تک غیر ملکی طلباء کو اپنے ہاں داخلہ دے سکتا ہے۔ میں وہاں ایک مناسب وقت گزارنے کے بعد اس عزم کے ساتھ واپس ہوا کہ اللہ کرے ہم بھی پاکستان میں ایسا کوئی ادارہ بنا سکیں۔ اس کے بعد میں جب بھی بھارت گیا تو میں اس ادارے میں ضرور گیا۔ میری مختلف لوگوں سے ملاقات بھی رہی۔ ڈاکٹر اشتیاق صاحب سے ملاقات بھی ہوئی۔ وہ ٹیکسٹائل ریسرچ کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ جب میں یونیورسٹی سے باہر نکلا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ظاہری شان و شوکت پر زور دیا جائے تو بعض کا اصل مقصد سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ انشاءاللہ باقی اگلی قسط میں۔